اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کاش فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو کچھ دن اور مہلت مل جاتی اور جس مقصد کے لیے انہوں نے پاکستان کو بنایا تھا، جس مقصد کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا تھا، اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا، وہ مقصد پورا ہو جاتا۔ لیکن یہ شاید اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا اور حق اور باطل کی اس جنگ نے جاری رہنا تھا۔ اسی وجہ سے آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہم شاید اس سے بھی نیچے چلے گئے ہیں۔ اس وقت ڈالر کی جو ریٹ تھا وہ شاید اتنا نہیں تھا جو آج ہے، اور باقی چیزوں میں بھی ایسے ہی ہے۔ اس وقت لوگ اتنے برے حالات میں نہیں تھے، خوشحال تھے، کم تھا لیکن خوشحال تھے، خوش تھے، خوشیاں تھیں، پیار محبت تھا۔ لیکن آج وہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ ذکر کروں گا آج 1964 میں 1964 میں فاطمہ جناح اور جنرل ایوب کے پریزیڈنشل الیکشنز کے حوالے سے، اور اس کو تھوڑا کمپیئر کروں گا آج کل کے حالات سے۔ اس وقت اور آج میں کیا فرق ہے؟ بظاہر تو ایک جیسے ہی ہیں، حق اور باطل کی جنگ ایک جیسی ہے، لیکن کچھ حالات آن دی گراؤنڈز اگر دیکھا جائے، ان کو کمپیئر کیا جائے تو وہ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ شاید وہ کھیل نہ کھیلا جا سکے جو 60s میں کھیلا گیا تھا، اور اس کے نتیجے ہمیں ارلی 70s میں ملے تھے۔ شاید اب یہ غیور عوام، یہ باشعور عوام اس کھیل کو نہ کھیلنے دے۔ تو ناظرین، وہ جو الیکشنز ہوئے تھے 1964 میں فاطمہ جناح اور جنرل ایوب کے درمیان میں صدارت کے لیے، اس میں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی، انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور وہ کردار اسی طرح کا تھا جو انگریز اس غلام کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ اس غلامی کے دور کی یاد تھی، وہی ایڈمنسٹریشن، وہی ان کا طرز عمل وہی تھا، اور جس نے ایک جیتی ہوئی بازی کو ہروا دیا اور ایک ہارے ہوئے شخص کو جتوا دیا۔ الیکشن ریزلٹس سے پہلے پوزیشن کچھ اور تھی۔ جنرل ایوب ہار رہے تھے، فاطمہ جناح جیت رہی تھیں، لیکن اس میں بھی دیکھ لیں فاطمہ جناح کے خلاف کن لوگوں کو کھڑا کیا گیا۔ آپ کے جو گدی نشین تھے، آپ کے جو اسلامی طبقہ فکر سے لوگ تھے، وہ سارے خلاف تھے، اور اسی طرح وڈیرا شاہی جتنی بھی تھی وہ ساری فاطمہ جناح کے خلاف تھی۔ تو طاقت ایک طرف تھی، مظلوم عوام وہ ایک طرف تھی۔ اب اس کے باوجود جب اتنے وسائل نہیں تھے، اتنی ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی، اتنی کمیونیکیشن نہیں تھی، خوف تھا، ڈر تھا وڈیروں کا، طاقت کا، لیکن حقیقی رزلٹ اچھے تھے۔ لیکن اس کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بدلنے کی بھرپور کوشش کی، بھرپور ریگنگ کی گئی، لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے، اور فائنلی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا وہ بھرپور کردار ادا کیا جو ہمیشہ سے کرتی آئی ہے، اور جنرل ایوب خان کو انہوں نے جتوا دیا، فاطمہ جناح کو ہروا دیا۔ یہ حق اور باطل کی وہ جنگ تھی جس میں باطل کی کامیابی ہوئی، حق کی ناکامی ہوئی، اور اسی طرح پھر کچھ لوگوں پہ غداری کے الزام بھی لگنا شروع ہو گئے، حالانکہ ایسے نہیں تھا، ایکچولی نہیں تھا۔ تو انہی الزامات کی وجہ سے اور اسی حق و باطل کی جنگ کی وجہ سے جو جیتی ہوئی پارٹیاں تھیں ان کو نکالا گیا اور پاکستان کو دو لخت کیا گیا۔ 71 میں جب ہمارا ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش وہ ایک علیحدہ اسلامی مملکت کی شکل اختیار کر گیا۔
بظاہر تو ہم ان کو غدار کہتے رہے ہیں، لیکن حقیقتاً ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ لوگ آخر وقت تک 1 یونٹ کے حامی تھے، لیکن چونکہ طاقتیں ایک طرف کٹھی تھیں، اور پھر جو سیاسی ہوس تھی، میں بھٹو کی بات کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں، تو اس اقتدار، اس کرسی کی جو لالچ تھی، اس نے اس 1 یونٹ کو 1 یونٹ قائم نہ رہنے دیا. اور پاکستان کی دشمن ملک تو پہلے دن سے ہی ہے، انہوں نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے. لیکن اس وقت نہ یہ میڈیا تھا، نہ یہ کمیونیکیشن سسٹم تھا، نہ وسائل تھے، اور خوف کا بت جو تھا وہ بہت زیادہ تھا، وڈیرا شاہی بہت زیادہ تھی. جو عام غریب دیہاتی لوگ تھے وہ کسی کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے تھے. لیکن آج اگر دیکھا جائے تو آج وہ حالات نہیں ہیں بالکل. ٹھیک ہے، آج امریکہ کی وہ خواہش ضرور پوری کی گئی ہے. مجھے یاد ہے کہ جو امریکن تھنک ٹینکس ہیں، انہوں نے پاکستان کے بارے میں جو پیشن گوئی اپنی کی تھی، جو اپنی رپورٹ پیش کی تھی پینٹاگان کو، اس کے مطابق 2025 تک پاکستان جو ہے وہ اس دنیا کے نقشے پہ نہیں رہے گا. لیکن ہمیشہ سے ایسے نہیں ہوتا کہ اگر کوئی اس طرح کی پروپوزلز آ جائیں، تھنک ٹینکس اپنے فیصلے دے دیں، وہ کہانیاں ضرور ہوتی ہیں، اس پہ کوشش ضرور کی جاتی ہے، لیکن پایا تکمیل پہنچانے کے لیے دوسری سائڈ پہ بھی فورسز ایسی ہوتی ہیں جو اس کو ناکام بنانے کے لیے بھرپور اپنا کردار ادا کرتی ہیں، اور وہ کرتی رہیں گی. تو اگر اس چیز کو میں دیکھا جائے تو آج جو حالات اسی طرح کے بنے ہوئے ہیں، اور کون سی طاقتیں جو ہے وہ آج پاکستان پہ حکمرانی کر رہی ہیں اور کس طریقے سے کر رہی ہیں، جن کا شاید آج جو لوگ 50s میں ہیں وہ بڑی کی پوسٹوں پہ پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے والے ہیں، چاہے بیوروکریسی ہے یا آرمی ہے یا باقی جو آپ کے پولیس کے ادارے ہیں، جو بھی ادارے ہیں، تو وہ اس سارے معاملات کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ پچھلے 35 سے 40 سالوں میں کس طرح باریاں لگتی رہیں، کس طرح لوٹ مار ہوتی رہی، کس طریقے سے ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑے جاتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے کیا نہیں کیا. جب وہ اقتدار میں آئے انہوں نے دوسروں کے خلاف سارا کچھ کیا، کیسز بنائے، جیلوں میں ڈالا، مارا پیٹا، سارا کچھ کرتے رہے. لیکن اب ایک ایسی طاقت ان کے سامنے آ کے جب کھڑی ہوئی ہے تو وہ سارے جو باریاں اپنی لگاتے رہے پچھلے 25-30 سالوں سے 35 سالوں سے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے. یہ کہنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہوگا کہ وہ گند جو ہے وہ سارا اکٹھا ہو گیا، وہ سارے ننگے ہو گئے. اور آج پوزیشن یہ ہے کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرف جائیں. بات تو سارے ڈیموکریسی کی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے حقیقت دیکھ لی ہے. پنجاب کے ضمنی الیکشن میں، قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشنز میں، اور اب جو اسی ہفتے میں ایک اور رزلٹ بھی آیا ہے اس کو بھی دیکھ لیا ہے. اور پچھلے 6-7 مہینوں سے عوام کا جوش و خروش جو سڑکوں پہ ہے، عوام جس کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، وہ بھی سارا کچھ ان کو نظر آ رہا ہے. اب اس چیز کو ہضم کرنا بہت مشکل ہے. اب وہ 60s والا ماحول نہیں ہے. اب وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وہ کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ عوام کا اتنا زور ہے. عوام نکل آئی ہے اپنے گھروں سے، کمیونیکیشن سسٹم ہے، ریسورسز ہے، شعور آ گیا ہے. وہ ڈر اور خوف کا جو بت تھا وہ ٹوٹ چکا ہے. تو اب وہ آج کل کے حالات کو اگر 60s کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو وہ بالکل مختلف ہے. آج لوگ نکلے ہوئے ہیں اس حق اور باطل کی جنگ کے لیے، اور وہ لوگ اپنا حق لینا چاہتے ہیں، چھیننا چاہتے ہیں، اور اسی تگ و دو میں وہ لگے ہوئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 6-8 مہینوں سے وہ سڑکوں پہ کٹھے ہو رہے ہیں. ان کی نہیں سنی جا رہی، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں.
سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اب وہ پیچھے ہٹنے کو نہیں ہے کہ آخر کار ان کو ایک ایسی لیڈرشپ مل گئی ہے اور اس لیڈرشپ کے پیچھے وہ بالکل جم کے کھڑے ہیں۔ اب ان کو اس لیڈرشپ کی طرف سے اشارے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے عمران خان نے بھی اتنا ٹائم لگایا ہے، اس نے بہت موقع دیا ہے ان طاقتوں کو، ان اداروں کو، ان حکمرانوں کو کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور عوام کی سن لیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ ایسے نہ ہو سکا، اور آج بھی وہ اپنی ضد پہ کھڑے ہیں۔ آج بھی وہ کچھ چند ہزار لوگ ہیں جو اپنی اس ضد پہ کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، طاقت ان کے ہاتھ میں ہے، آئین اور قانون کی ایسی شکیں وہ تلاش کر لیتے ہیں جو اس عوام کے خلاف وہ استعمال کر سکتے ہیں بڑے آرام سے۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب عمران خان ٹوٹلی فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا شروع ہو گئے۔ اب انہوں نے وہ شرافت کا جو لبادہ تھا وہ بالکل سائڈ پہ رکھ دیا ہے، اور یقیناً رکھنا بھی چاہیے جب آپ کو یہ پتہ ہو، جب مثالیں آپ کے سامنے ہو جائیں، جب پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہوتے ہوئے کس طریقے سے اس انتظامیہ کے خلاف، حکومت کے خلاف لڑتے ہوئے انہوں نے کامیابی 3/4 حاصل کی۔ ایک مثال ہے، جیتی جاگتی مثال ہے۔ اور پھر جو عوام ان کے ساتھ سڑکوں پہ ہے اور ان کی پاپولیرٹی کا گراف دن بدن بڑھ رہا ہے، تو اب اس پاپولیرٹی کی وجہ سے اب ان کی مجبوری بھی بن گئی ہے کہ انہوں نے فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہے، اور مزید اب وہ نہیں چاہتے کہ ملک دشمن قوتوں کو اور کوئی موقع دیں۔ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں۔ اب جو حکمران طبقہ ہے وہ کس طریقے سے پریشان ہے، ان کو بالکل واضح طور پہ یہ پتا ہے، اس چیز کا پتا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کا جو عمران خان پہلے دن سے مانگ رہے ہیں ان سے، اس صورت میں، اس کنڈیشنز پہ اگر یہ لوگ آ جاتے ہیں تو کسی صورت میں بھی نہ ان کو اسٹیبلشمنٹ جتوا سکتی ہے، نہ ان کو باقی ادارے جتوا سکتے ہیں، نہ ان کو الیکشن کمیشن جتوا سکتا ہے۔ کچھ بھی کر لیں، سارا کچھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا ہے اور اس میں ناکام ہوئے اور برے طریقے سے ناکام ہوئے۔ اب یہ حکمران نے جو کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں ان بیرونی طاقتوں سے، ان آقاؤں سے، ان کو خوش کرنے کے لیے، اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ اب طاقت کا استعمال کریں اور اسی طاقت کے استعمال میں اس عوام کے جوش کو کچلنے کی کوشش کریں، لیکن شاید یہ نہیں کر پائیں گے۔ اب بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اب انٹرنیشنل طاقتیں بھی شامل ہو چکی ہیں، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے تنظیمیں بھی شامل ہو چکی ہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس میں شامل ہو چکا ہے۔ بالکل ان کی گہری نظر ہے اس میں کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ابھی یہ چیز ہوتی ہے 2 گھنٹے بعد جو ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان میں تو پھر آپ کو کچھ اپوزیشن نظر آتی ہے، لیکن پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، وہاں پہ عمران خان کا بیانیہ ہے، پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے، امپورٹڈ حکومت کے خلاف ہی بیانیہ ہے، وہ سب لوگ ایک پیج پہ اکٹھے ہیں، وہاں تو اپوزیشن بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے کہ یہ جو حکمران ہیں ان کو شاید باہر بھی جینے کا حق بہت مشکل سے ملے گا۔ وہ پر آسائش اور پرسکون جو زندگی یہ باہر انہوں نے محل ماڑیاں بنائے ہیں، ان کا خیال تھا کہ وہاں پہ یہ بیٹھ کے یہ کر لیں گے سارا کچھ، اب شاید ان کے لیے وہ بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو عمران خان از آن فرنٹ فٹ، اور حکومت جو ہے وہ اپنے سروائیول کی بھرپور جنگ لڑنے کی تیاری میں ہے، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی دوسرا آپشن ان کے پاس رہ ہی نہیں گیا، اور کوئی آپشن نہیں ہے ان کے پاس سوائے اس کے کہ طاقت کا استعمال کریں اور مزید ذلیل و خوار ہوں، اس عوام کو ذلیل و خوار کریں، اس کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ عوام عمران کے ساتھ ہے، اور وہ اب دن گنے جا چکے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ امریکہ کی جو خواہش تھی وہ پوری ہوتی ہے یا پاکستانی عوام اپنا حق لینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اگر آئی ایم ایف کے حوالے سے یا ان طاقتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو سوائے ڈی نیوکلیئرائزیشن کے باقی
جتنی بھی ان کی خواہشیں تھیں، جتنے کے بھی حکم تھے IMF کے یا ان طاقتوں کے، وہ سارے مان چکی ہے حکومت. حتیٰ کہ چائنا کو بھی انہوں نے پیچھے کر دی ہے. وہ CPEC جو پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی تھی اس کو بھی پیچھے کر دی ہے. یعنی ان کا یہ حکم تھا کہ چائنا کے ساتھ اپنے ریلیشنز آپ کم کریں، وہ بھی انہوں نے کر دیے ہوئے، چائنا کو بھی ناراض کر دیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.